اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر زمانے کی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کو ایکسیپٹ کر لیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی تاکید کی، یعنی صبر کے ساتھ اور حق بات کہنے میں کسی قسم کی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، بالکل ہچکچاہٹ ہوئی نہیں ہے حق بات کہنے میں، اور حق بات پر ڈٹے رہیں اور صبر کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات لے کر چلیں۔ دیکھیں یہ سورت مبارکہ بہت ہی اہم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ دیکھیں آج میجورٹی مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیں تو ہم لوگ نماز کے قریب بھی نہیں جا رہے۔ اللہ کا قرآن جس بات کی تلقین کر دے اور جس بات کا بتا دے وہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، ہم اس کو ہی مان کر آگے چلیں گے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آج دیکھیں خسارے میں کس طرح ہم لوگ بس دنیاوی زندگی کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ معافی دے، ہماری نمازیں، ہمارا ذکر و اذکار کا ٹائم اور باقی تمام معاملات 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہماری زندگی بہتر بن جائے گی، فائدہ مند بن جائے گی۔ ہمارا جو روز جزا ہے، جب یہ جو دنیا ہے اس سے ہم چلے جائیں گے، اگر عمل صالح کیے ہوں گے تو اس کا اجر ہمیں وہاں بھی ملے گا اور اس جہاں میں بھی ملے گا، اس جہاں میں ملے گا اور اس جہاں میں بھی ملے گا۔ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس زندگی میں مشقتیں کرنی پڑیں گی، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی سردیاں، اگر ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، نماز کا سوچتا ہے اور سب سے پہلے دیکھتا ہے باہر بارش بھی لگی ہوئی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، ہوا بھی چل رہی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ جو مشقت وہ انسان کرے گا نا، وہ حساب لگا لیں کہ وہ تو غفور رحیم ذات ہے۔ اگر اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، فائدہ انسان کا اپنا ہی ہے لیکن اس کا حکم پورا کرنا ہے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر انسان اٹھتا ہے، مشقت کرتا ہے، گرم بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے شروع کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے، سبحان اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک ہے، جب حساب و کتاب شروع ہوگا اس دن کا مالک۔ جب انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا
تو وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے نماز میں۔ نماز چیز ہی ایک ایسی ہے، اگر عربک ایک انسان کو آتی ہے نا، عربی سیکھ لیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کو نماز پڑھنے میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب نئی نئی کوئی صورت سیکھی ہو، اس کا ترجمہ سیکھو ہو نا، پھر اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور پڑھتا بھی ایسے غور سے ہے کہ بالکل اس کی جو آیات ہوتی ہیں اس پر غور ہوتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ سیکھو اس پر بھی غور ہوتا ہے، اور بڑی لذت آتی ہے اس کو پڑھنے میں۔ دیکھیں، یہی بات ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے وہ رب کی ذات۔ ایک انسان مشقت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، فائدہ اس کا اپنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کام اگر کرے گا نا، تو اللہ تو بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ 70 ماؤں کیا، کئی گنا ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، کر بھی سکتا ہے۔ اس کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر باری بھی ہے، یہ قرآن میں موجود ہے یہ بات۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات ہے نا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حساب کتاب میں نرمی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ تو نہیں رکھنا چاہیے یار میں بس نماز نہیں پڑھتا، یہ بس میں تو پکا جہنمی ہوں، یہ اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھ کے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں پکا جنتی ہوں۔ یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ رب کرے گا، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ظاہری تو نیک عمل کرتے رہتے ہیں، صالح عمل کرتے رہتے ہیں، جنت میں جانے والے عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہوتے جہنمی ہیں۔ اور بعض لوگ دنیا میں غلط عمل کرتے رہتے ہیں، جنت میں جانے والے عمل نہیں کرتے رہتے، لیکن وہ جنتی ہیں۔ اس میں بھی لاجک، ابھی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے یار وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ رب جانتا ہے بس، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ رب کی ذات جان سکتی ہے، اور بالکل کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہی بات ہے جی، بس اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں دیکھتے ہیں، کروڑوں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے رہ جائیں، بس آپ نے یہ دیکھتا ہے مجھے میرا رب دیکھتا ہے، میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، بس سیدھی سی بات ہے، اور کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب کے آگے اپنا دامن پھیلائیں کہ مالک کل تو ہی ذات ہے، تو ہی اکیلا ہے، تو ہی یکتا ہے، تو ہی وہ ذات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو مجھے آگے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، میری زندگی کو آسانیاں میری زندگی میں لا سکتا ہے، میری زندگی میں کامیابیاں لا سکتا ہے، عروج پر بھی لے جا سکتا ہے، زوال میں بھی لے جا سکتا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات وہ ہے، ذلت میں بھی دینے والی وہ ذات۔ کروڑوں پوری دنیا کے انسان اگر ایک بندے کے پیچھے لگے رہیں نا، اس کو مارنے کی کوشش کریں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن جب تک اللہ اس کو کچھ نہیں کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تو کچھ اس کو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ۔ حضرت خالد
بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی وہ جنگیں کرتے رہے، پوری زندگی ان کی گزری ہے جنگوں میں، لیکن ان کو موت جنگ میں نہیں آئی ہے، گھر میں آئی ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک بات، لیکن وہ جو اللہ لکھ دے، جو مقدر میں ہوتی ہے بات، اسی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شہید کیے۔ ابھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی اپنے رب کے آگے ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنے رب سے مانگیں، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں۔ کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بس اس رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا دے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگو، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگو، اس کا خزانے میں کمی نہیں آ سکتی، بالکل قطعاً، ناٹ اٹ آل، ہو ہی نہیں سکتا، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں کمی آ سکتی ہے، وہ رب کی واحد ذات ہے کہ جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ ذات ہی ایسی ہے، اس سے مانگتے ہیں تو بندہ مانگتا ہے تو وہ ذات خوش ہوتی ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب الکریم، وہی ذات ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ پر اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے نا، اس سے انسان دعا کروا سکتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب کوئی مصیبت پڑتی تھی، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کہ کھیتیں تباہ ہو گئی، اس طرح کے مسائل اس نے عذر پیش کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، تو ابھی ہاتھ نیچے ہی نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے، تو اللہ نے بارش نازل فرما دی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ تو اگلے جمعے کو وہی صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پانی بہت ہو گئے، اللہ سے دعا مانگے پانی رک جائے، بارش رک جائے، تو رک گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور بات ہے، آج کے لوگوں کی اور بات ہے۔ آج خود اپنے رب سے تعلق اچھا بنائیں، بس اپنے رب کے سامنے التجا کریں، اور کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب، جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے نا، وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جی، ایاک نعبد، مانگیے اس اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اقرار روزانہ کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمل کرتے ہیں، اپنے گربانوں میں جھانکیں، عمل کرتے ہیں اس پہ کہ مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مسلمانوں میں کم نہیں ہے، میجورٹی اسی میں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ظاہری اسباب میں تو مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن غائب میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک، اس کی معافی نہیں ہے، جہنم میں لے کے جانے والا یہ عمل ہے۔ جہنم میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا غائب میں۔
ظاہری اسباب کے علاوہ ابھی کوئی میرے پاس بیٹھا ہے، میں کسی کو چیز لے لوں، یار فلاں چیز مجھے اٹھا کے دے دو، میرا موبائل اٹھا کے دے دو، کوئی اور چیز ہے وہ اٹھا کے دے دو، یہ میرا فلاں کام کر دو، مجھے پیسے چاہیے وہ دے دو، یہ تو منع نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے معاملات، لین دین اس طرح کے معاملات کیے ہیں۔ لیکن ظاہری ایک بندہ ابھی سعودی عربیہ میں ہے یا کسی بھی ملک میں کہہ دیں، کینیڈا میں ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، جس جگہ مرضی ہے، ابھی ہم ادھر سے کہیں میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، فلاں بابا میری مدد کر دو، یہ کیا ہے؟ غائب میں پکارنا کیا ہے؟ یہ اس کی قبر پہ جا کے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ایک کجاوا کس تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، وہ فوت ہوا تو لوگ آئے اس کی قبر پہ آئے، اس کے جنازے پہ آئے، تو لوگوں نے کہا تمہارے لیے تو بہتری ہے، آخرت میں بہتری ہے، تمہارے لیے آخرت میں بہت فضیلت ہے، تم تو جنتی ہو، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کس طرح کہتے ہو یہ جنتی ہے، اس کے لیے آگے میں خیر ہے، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھائی تھی، وہ اس کے لیے آگ بن گئی ہے، اس کے اوپر آگ کی بن گئی ہے۔ ہاں، مال غنیمت میں سے جو کسی صحابی نے بھی ایک تسمہ بھی اٹھا کے لے گیا تھا نا، کوئی صحابی کوئی رسی بھی لے کے گیا تھا، اس نے بھی آگے ادھر چھوڑی کہ ہم پوچھے بغیر یہ چیز لے گئے۔ یہ ہوتی ہے بات کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ، کوئی صحابی ہو جو کچھ مرضی ہو، جب شریعت کے خلاف اللہ کے نبی، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ بات ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہوگی، اللہ کے نہیں ہوگی، کیونکہ مخالفت کی ہے جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کوئی بات ایکسیپٹیبل اس کی نہیں ہوگی۔ ایکسیپٹیبل وہی باتیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، اس میں بہتری بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ کامیابی یہ صرف نہ دیکھیں دنیا میں، دنیا کی مثال کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی اوقات بھی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، سمجھیں ہی نہ کچھ۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کو بعض امور پر مسائل پڑتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کچھ مشقتیں، بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اس کے آگے فریاد اپنی رکھیں، اللہ کامیابی دے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس طرح کی دعائیں مانگیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی دعائیں سمجھ کر مانگیں اللہ سے نا، اللہ کے ساتھ اپنے جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنائیں، اچھا بنائیں، پھر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بس کامیابی یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں فیمس ہونا، یہ نہیں ہے، یہ کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بھی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے دین کا کام بھی لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے رب العزت ہمیں معاف فرما، سابقہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوئے، ہر انسان سے ہوتے ہیں، ہر ٹائم انسان کو معافی مانگنی چاہیے اپنے رب سے، وہ رب ہے نا، اسی سے معافی مانگ سکتا ہے، اور کسی سے انسان معافی اس طرح سے نہیں مانگ سکتا۔ وہ رب کی ذات ہے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں،
روئیں، یا رب العزت سابقہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہ کی اس پہ توبہ کرے، نادم ہو جائے نا جب بندہ، تو اللہ کی وہ ذات ہے وہ معاف کر ہی دے گا۔ حسن ظن رکھا کریں، انسان کو رکھنا چاہیے، اللہ سے معافی کا بھی طلبگار ہونا چاہیے کہ وہ معافی دے دیتے ہے۔ اس نے معافی دی ہے۔ حبشی جو وہ تھا نا، ایک تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا وہ وحشی، اس کا اسلام بھی قبول کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ بات ضرور کہیے کہ وحشی مجھے اتنا تم کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھے نہ دکھایا کرو، نہیں دکھانا، کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا بھی اسلام قبول کیے کہ ٹھیک ہے اسلام قبول ہو گئے، اور جن لوگوں نے فتح مکہ پر اسلام کو بھی قبول کیے ان کا بھی کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے نا، ورنہ اگر نہ داخل ہوتے ان کو قتل کرنا پڑتا۔ تو اس ڈر کے مارے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابھی سب کو پتہ ہے کون لوگ تھے وہ۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو اپنے رب سے مانگیں، اس کے ساتھ لو لگائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق اچھا بنائیں۔ اس رب کے ساتھ تعلق بن گیا، پھر جو مرضی ناراض ہوتا رہے، جو مرضی جو کچھ کہتا رہے، اس کی فکر انسان کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس رب کے ساتھ تعلق بن گیا نا، اس کے ساتھ تعلق بن گیا، پھر کسی اور کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت بھی انسان کو نہیں ہے۔ بس اس سے مانگیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، ہر معاملات اپنی بگڑی اس سے پار کروائیں۔ کچھ حل نہیں ہو رہا اس سے مانگیں، مالک کل تو ہی ذات ہے، تو جو میری بگڑی پار کر سکتے ہے، تو ہی وہ ذات ہے، تو میری مشکل کشائی کر سکتے ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو میری مدد کر سکتی ہے۔ ذات تیری ہے جو جس کے کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی وہ ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے، مالک کل تو ہی وہ ذات ہے۔ تیری عبادت کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی، اگر تجھ کو راضی اس دنیا میں نہ کر سکے نا، پھر ناکامی ہے دنیا اور آخرت میں۔ بس یہ دنیا میں رہتے ہوئے نا انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کامیابی بس اسی میں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں یار دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت کچھ ہے، دنیا ہی تو ہے۔ کیوں دنیا ہے؟ اس لیے دنیا ہے، دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے نا۔ یہ پورا سال جو یہ دنیا ہے نا، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، امتحان آگے جا کے دے دینا، پاس ہو گئے نا، 100 میں سے 100 لے لیا، دنیا ہی تمہیں کامیاب کرا دے گی، یہ دنیا ہی کرائے گی نا۔ اگر اس میں رہے تو یہ کامیابی حاصل کر لی، نیک اور صالح عمل کر لی، اچھی باتوں پر چل گئے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اس مال کے کل کے راستے پر چلنا، یہ اصل چیزیں۔ اگر رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کیا نا، پھر ظاہری طور پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن حقیقتاً کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابلیس کا طریقے، ابلیس تو شروع سے ہی انسان مسلمانوں کا دشمن رہا ہے ہی دشمن، کھلم کھلا دشمن۔ اس میں ایسا دشمن ہے کہ جس کے دشمن نہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔
پکا دشمن ہے انسان کا شیطان لعین. اسی لیے تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. بس جی یہی بات ہے کہ اللہ کے سامنے آج یہی بات تھی کہ اللہ سے مانگنا. بس اللہ سب سے پہلے توحید، انسان کی اپنی توحید پکی کر لے، توحید وحدانیت اس کو پکا بنا لیں. اس کو سب سے پہلے اس کو پکا کریں، اس کے بعد رسالت پہ آپ اس کو پکا کریں، اس کے بعد باقی معاملات. سب سے پہلے توحید اور رسالت، اس پہ اپنی نظریں دوڑائیں، اس پہ مطالعہ کریں، جتنی ریسرچ کر سکتے ہیں کریں، جتنی ہو سکے ایفرٹ پٹ کریں نا. پڑھیں، لکھیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ وحدانیت کیا ہے، توحید کیا ہے. کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تشریح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ چیزیں ہیں نا. ان چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو تبھی تو پتہ چلے گا نا اصل دین کیا ہے. میرے بھائی جو دین صرف عالم بتا دے نا، اس پر آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا. گارنٹیڈ بات ہے یہ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب کو پتہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا. سب کو پتہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے عمل نہیں ہو سکتا اگر دین میں تو فرقے بن گئے، دین میں فرقے بن گئے، اس پر کس طرح سے عمل ہوگا؟ ایک عالم دین سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے نا، میری بات لکھ لے کوئی یا ذہن میں بٹھا لے. ایک عالم دین سے اگر مسئلہ پوچھیں گے نا، وہ اپنے فرقے سے اٹ کر کبھی مسئلہ نہیں بتائے گا. میں خود علماء کے پاس گیا ہوں، بس اپنے فرقے کی جو ان کو اپنے فرقے کا مواد ملا ہوگا نا وہی دیں گے. آج تک میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں نا، وہ اپنے آپ کو حق اور سچ پہ مانتا ہے، حق اور سچ. وہ کہتے ہیں میں ہی حق پر ہوں، دوسرے سارے باطل. جس کے پاس گیا ہوں، اہل حدیث کے پاس گیا ہوں وہ بھی، دیوبند کے پاس گیا ہوں وہ بھی، بریلیوں کے پاس گیا ہوں وہ بھی، اہل تشیع کے ہاں گیا ہوں وہ بھی، سب کے پاس میں گیا بھی ہوں. سب لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، وہ سب ہر ایک کے پاس فردن میں گیا ہوں، الگ الگ گیا ہوں. انہوں نے یہی بات کہی، سب گئے تھے الگ الگ. ہم جی اہل حق ہیں. آج بھی سوشل میڈیا پر ہزاروں ویڈیوز ہیں، دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. یہی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. ایک کہتے ہیں میں حق پر ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں حق پر ہوں. فلاں جو مسلک ہے اہل حق، ایک کہتا ہے ہم اہل حق ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل قرآن و سنت کی مخالفت کرتی ہے. قرآن کے مخالف ہے یہ بات. جس دین میں فرقے ہیں نا، یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں سب. قرآن کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تفرقہ بازی نہ کرو، فرقے نہ ہو جاؤ، الگ توڑ مروڑ کر الگ نہ ہو جاؤ. تم جس طرح الگ ہو گئے ہو نا، اصل چیز ہے ملت مسلمہ کہ مسلم بن کے زندگی گزارو. مسلم بن کے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی،
هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، من قبل وفی ھذا، اس دین سے پہلے بھی اور آج بھی تمہارا نام مسلم ہے. اور کئی موقعوں پر آیا ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی یا جو بھی ہوا کسی بھی لیکچر میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام آیات مبارکہ، جو بھی آیات مبارکہ ہیں نا، وہ میں کوٹ کروں گا. سب انشاءاللہ میں ایویڈنسز ود ریفرنسز پوری سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ تمام روایات ہیں اور آیات مبارکیں ہیں جو جس سے بالکل مخالفت ہے یہ فرقے جو دین میں. دین کیا ہوتا ہے؟ دین اصل میں دین کیا ہے؟ اصل میں دین اسلام ہے نا. تو اللہ کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں بھی دین اسلام ہی. جی یہ اپنی طرف سے جو باتیں کرتے ہیں نا اپنے فرقے کو فروغ دینے کے لیے، ان کے گلے کا پھندا یہ آیات ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حدیثیں بھی بیان ہی نہیں کی ہیں. اس میں کیا کیا ہے ان میں؟ ابھی تو چند ایک آیات ہی. لیکن نہیں جی، یہ لوگ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، جب فرقہ پرستی میں بندہ پڑ جاتا ہے نا اس کے لیے بڑے مسائل میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ جب کسی مدرسے میں پڑ گیا نا بندہ، پھر اسی کو اس سے ہٹ گیا تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف چل پڑا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. اس طرح کے معاملات ہیں نا جو پھر مسئلے یہی چیزیں کرتی ہیں. اور جب مسلک میں آ گیا یا کسی فرقے میں آ گیا تو اس طرح کے معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی ایک مدرسے میں جو پڑھا ہوا نا، جب اس کو سند ملتی ہے نا، وہ اگر دوسرے مدرسے میں، دوسرے فرقے والے مدرسے میں جائے گا نا، مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر دیوبند سے ایک عالم دین بنے ہیں نا، 8 سال لگا کر، 10 سال لگا کر، جتنے بھی سال لگا کر انہوں نے ایک سند حاصل کی ہے، ان کو ملتی ہے مدرسے کی طرف سے. تو وہ اگر آپ بریلویوں کے مدرسے میں لے کے جائیں گے نا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، قطعاً بالکل نہیں ہوگی ایکسیپٹیبل. وہ کہیں گے یار یہ تو ہمارے مدرسے میں، ہمارے مدارس میں نہیں یہ پڑھے، یہ تو دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھے، ہمارے مدرسے میں ان کو کوئی جاب یا جس طرح کے کوئی نہیں پڑھایا جائے، کسی کو نہیں پڑھا سکتے جی. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ دوسرے مدرسے میں پڑھے. جی اس طرح کے معاملات ہیں. یہی تو مسائل ہیں نا سب سے بڑے. ان مسائل کو دیکھ کر انسان پریشان تو ہوتا ہے کہ دین کو ہم نے صرف ملاؤں تک محدود کر دیے، خود نہیں پڑھتا کوئی دین. کیوں نہیں پڑھتے؟ پابندی ہے، قرآن نہیں ہے گھر میں، قرآن کی کمی ہے آج کے دور میں. مسجدوں میں جائے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام کیا ہے نا، سائنس کی برکت بھی ہوئی ہے کہ اس روز جزا میں، آخرت کے دن میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا. اس طرح کے بعض کوئی کم و بیش جس کے پاس قرآن کا علم نہ پہنچو، دین حق کی آواز نہ پہنچی ہو، وہ اس طرح کا کر سکتا ہے کہ میرے پاس قرآن نہیں تھا، میں نے پڑھ نہیں سکا. لیکن مسلم جو سوسائٹی ہے، مسجدوں میں آپ جائیں نا، ادھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن، ایک قرآن نہیں، ایسی تفسیریں، ترجمے، جس کا مرضی پڑھیں. عام سادہ سی مسجد ہوگی، اس میں قرآن ضرور پڑھے ہوں گے، سپارے پڑھے ہوں گے. وہ پھر تو نہیں کہہ سکیں گے
یا باری تعالیٰ میں نے قرآن نہیں پڑھ سکا، پھر یہی کہیں گے جیسے وہ کرتے تھے ایسے ہم کرتے تھے. لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں. خود پڑھو دین کو، دین کسی کے تابع نہیں ہے کہ مجھے مولانا صاحب ہی پڑھیں گے، جو 8 سال 10 سال مدرسے میں لگائیں گے وہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ بھائی ہم کسی یہ جس طرح آج بعض علماء دین یہ بات کہتے ہیں کہ علماء کے علاوہ کسی کی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. یار وہ کس مدرسے میں پڑھیں، آپ کے پاس کس مدرسے کی سند ہے، آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں. یار دین یہ تھا، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تھا دین؟ یہ تو دین نہیں تھا، یہ دین نہیں تھا. دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، دین وہ بتا کے گئے تھے. آج آپ کہتے ہو کہ کس مدرسے کی سند آپ کے پاس، اگر آپ کے جو مخالفت میں مدرسہ ہے تاکہ ایک طرف دیوبند اور دوسری طرف بریلویوں کے، اگر وہ بندہ اس مدرسے میں پڑھا ہوا ہوگا نا، وہ کہیں گے یہ تو ہم تو اس کو عالم ہی نہیں مانتے، یہ کدھر کا پڑھا ہے. آج پاکستان کے بڑے بڑے جو علماء ہیں نا، سب سے بڑے بڑے جو عالم ہیں، دوسرے جو مولوی ہیں وہ اس کو مانتے ہی نہیں. اس طرح نام لیتے ہیں کہ بس کیا کہیں، آپ سب کے سامنے ہی ہوتی ہیں باتیں. بس اس طرح کے معاملات ہیں. زندگی بس گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ بہتری آئے گی. اس میں آگے انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. بس اللہ سے امید رکھیں، بس ایفرٹ پٹ کرتے رہیں، جو کام ملتا ہے وہ بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ زندگی کے معاملات بھی چلاتے رہیں. یہ نہیں ہے کوئی اچھا کام یا کچھ بھی اچھا ملے گا تو کریں گے، نہیں، جو ملتا ہے کریں. انشاءاللہ اللہ بہتری لائے گا. کچھ بہتری اللہ سے مانگتے رہیں، کام کرتے رہیں، اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھیں اور اپنا جو ورک ہوگا اس کو بھی کنٹینیو رکھیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور میں نے پھر وہ بات میں دہراتا ہوں بار بار کہ دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی میں بھی سیکھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتا ہوں. اور سب کو دین کسی کے متحد نہیں، بالکل نہیں ہے. خود پڑھیں، خود ریسرچ کریں دین کیا ہے. کسی کے پاس جانے کی اس طرح نوبت نہ پڑے کہ اس مسئلے میں کیا کریں گے. یار جب آپ کے پاس ایک بڑا سا جس طرح خزانہ آپ کے پاس جمع ہو گیا نا، ذخیرہ ہو گیا ہے کسی چیز کا، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے جب آپ کے پاس قرآن کا نالج ہو گیا، آ گیا قرآن پاک کا، اس کا ترجمہ آ گیا، تفسیر آ گئی پڑھنے سے، احادیث مبارکہ کی اسٹڈی کی، سیرت مبارکہ کی اسٹڈی کی، اور سائنس کا نالج حاصل کیا، دنیاوی طور پر تعلیم حاصل کی، اور دینی لحاظ سے سب کچھ پڑھ لیا، عربک انسان کو آ گئی. پھر ایک ذخیرہ جب بن جائے گا نا، پھر خود بخود جو چیزیں سامنے آ جائیں گی نا، پھر پتہ چل جائے گا انسان کو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اسی طرح سے ہوگا نا. اگر کسی کے پاس جائیں گے نا، میں نے پھر وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سچ اور حق بات نہیں بتائے گا، صرف اپنے فرقے کی سچ اور حق بات بتائے گا. جو اس کے فرقے کے ہاں حق اور سچ ہوگی وہی بتائے گا، یہ بات ہے. اور جو فرقے کے مطابق ہوگی وہ بتائیں گے. ہم نے سوال بھی بہت سے کیے ہیں اس طرح سے، آگے سے ریبٹل کرتے ہیں نا کہ کیا بتائیں. میں نے ایسے سوال کیے ہیں علماء کرام سے، بعض اوقات تو بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں، اس طرح جواب نہیں دے سکتے، اس طرح ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بات موجود تو ہے لیکن پوچھیں کدھر ہے، ایسے ہی پتہ نہیں.
کئی علماء کے ساتھ میرے اس طرح کے معاملات ہوئے، نہیں بتاتے رہے یہ عمل کیوں کریں مولانا صاحبہ، یہ جی یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، یہ عمل صحابہ کرام تک تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد علماء دین اور سلف یہ عمل کرتے رہے، اس وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے کہا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیاں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہو کہ جو ہمارے جو سلف ہیں، آپ کے جو سلف ہیں، انہوں نے جو چیز گھڑی ہے اپنی طرف سے وہ بدعت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی مخالفت میں جو چیزیں کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اس کو بدعت بھی نہیں کہتے۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ دین مکمل ہے، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیے، تو تم کہتے ہو کہ اس طرح کی ہم کام کریں گے، بدعت بھی نہیں کہنی اس کو۔ دیکھیں نا، یہ باتیں آپ دیکھیں، پھر انسان کیا کرے گا یار، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی لیے خود اسٹڈی کریں گے پھر ہی بہتری آئے گی، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں دین کے معاملے میں سبق پڑھیں، اسٹڈی کریں، سیکھیں، سکھائیں، جتنے بھی انسان سے ہو سکے نا انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ جس سے دین کا کام لیتا ہے نا، بس جس سے جتنا دین کا کام لینا وہ لیتا ہے۔ بہت سے علماء آئے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، بہت سے علماء آئے جنہوں نے فرقے سے ہٹ کے دین کی خدمت کی ہے، فرقہ پرستی نہیں کی۔ بہت سے ایسے نڈھر قسم کے علماء بھی آئے ہیں جنہوں نے حق کو حق کے ساتھ بیان کیا، جس طرح حق تھا، ڈرے نہیں ہیں۔ جو غلط کام کرتے رہے ان کے کرتوت سامنے لا کے رکھتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے وہ کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یار جو حق بات ہے وہ حق ہی، چھپائیں گے تو کل مجرم بنیں گے، اور لعنت کا کوئی جو لعنت کا ہوگا نا توق اپنے گلے میں ڈلوائیں گے۔ لہٰذا لعنت کے توق کو اپنے گلے میں تاکہ نہ ڈالا جائے، نہ ڈالنا پڑے، ادھر نہ ڈالا جائے، تو آج سچ اور حق کی بات کریں گے تب بھی کامیابی ملے گی، ورنہ آگے مسائل ہی مسائل ہیں، آگے ورنہ بہت بڑے مسئلے ہیں۔ لہٰذا ان مسائل سے بچنے کے لیے یہی ہو سکتا ہے خود قرآن کا علم، قرآن کو سیکھیں، اس میں جو مسائل ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن مسائل کو شیئر کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ ہاں، بڑے جو علماء ہوں، جو حق اور سچ بات، جس طرح سے مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کی آپ تفسیر پڑھ لیا کریں، تفہیم القرآن بھی ہے، اور کئی کتابوں میں اور بھی ہیں اس طرح کی تفسیریں، ان کی تفسیریں آپ پڑھ لیں، اچھی، جس سے اچھا نالج ملے، پتہ چل جاتا ہے نا یہ شان نزول اور باقی معاملات جو ہوتے ہیں ان کا اچھی طرح سے علم ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے علماء تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ بتائیں تو صحیح گمراہ ہوا کون ہے قرآن کو پڑھ کے؟ ان لوگوں کے نام بتائیں، میری نظر میں تو ایک بھی نہیں ہے۔ ہاں، استادوں کے پاس پڑھ کے ہوئے ہیں، مدارس میں پڑھ کے ہوئے ہیں بہت سے گمراہ، وہ کون ہے سب کو پتہ ہے۔ ایک پارٹی کے پاس جائیں نا، دیوبند پارٹی کے پاس جائیں تو وہ پارٹی کہی یہ جو پارٹی ہے نا بریلویہ، سارے گمراہ ہیں۔ کیوں گمراہ ہیں؟ ان کے طرف ہیں، اس طرف ہیں، اس لیے ان کے پاس جائیں، بریلوی حضرات کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے یہ سارے پکے
فارغ کامل کا، سب کا کہیں گے. جس طرح سے امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے لکھی ہیں باتیں، بہت سی ان کی کتابیں جو بالکل سب کچھ ختم کر کے چھوڑا انہوں نے، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. لیکن دین پر چلنا مشکل ہے، مشکل تو ہے نا، دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن آخرت کو اچھا بنانے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تبھی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. لہٰذا یہی بات ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کو اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اپنا سیٹ اپ جو ہوگا نا اپنا الگ بنایا کریں. جو 24 گھنٹے ہیں نا، انسان کو یہ کرنا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل بنا لے نا ہر چیز کا. اسٹڈی کا الگ ٹائم ہو جس میں انسان رائٹنگ کرے، اسٹڈی کرے، جو بھی مطالعہ کر لے، جو بھی کرے اس کا الگ ٹائم ہونا چاہیے. اور جو باقی کھیل کود ہو، جو بھی بندہ پریکٹس وغیرہ کرتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، جو بھی والی بال ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، جو کچھ بھی کھیلتا ہے اس کے لیے الگ، گیمنگ کے لیے الگ ٹائم فکس کر لے. اور جو کچھ بھی کرنا ہوا واک کے لیے ہو جائے، اور نماز اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے قرآن کا ایک ٹائم مختص کر لینا چاہیے. فلاں ٹائم میں ہم نے قرآن اور حدیث سننی ہے اور پڑھنی ہے، یہ ٹائم الگ ہونا چاہیے. سونا کتنے گھنٹے، ورک کتنے گھنٹے کرنا ہے، ہر چیز کا جب ٹائم ٹیبل ہوگا نا پھر بہتری آ سکتی ہے. تبھی بہتری آئے گی، ورنہ بہتری کے کوئی چانس نہیں. تبھی بہتری آ سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے، سب کوشش کریں انشاءاللہ، تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ میری زبان سے نکلا، اگر اس میں کوئی کمی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرمائے. جذبات میں جو بات کہی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی معاف فرمائے. اللہ 100% کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ انسان دین پر چل سکے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اور شریعت دی ہے ہمیں، اس کو صحیح طرح سے پڑھنے کی، اس کو صحیح طرح سے اس پہ تحقیق کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ سے دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.